السلام علیکم پیارے دوستوں، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ بقرہ عید آنے والی ہے، اور بقرہ عید کیوں منائی جاتی ہے، اس کے پیچھے پوری کہانی کیا ہے، آخر سچائی کیا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں آج ہم آپ کو پوری معلومات دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ایسی معلوماتی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہا کریں۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتے ہیں اور ان کے امتحان بھی لیتے ہیں۔ کچھ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو احساس ہوا۔ ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بار آرام فرما رہے تھے، تبھی آپ کو نیند آ گئی تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے: اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عظیم چیز کو میری راہ پہ قربان کرو۔ چنانچہ صبح ہوئی تو آپ نے سوچا کہ نبیوں کا خواب کبھی غلط نہیں ہو سکتا، یعنی کہ نبیوں کو کبھی کوئی جھوٹا خواب نہیں آ سکتا۔ تو آپ کے پاس اس وقت میں کافی تعداد میں اونٹ موجود تھے۔ آپ نے ان میں سے 100 اونٹوں کی قربانی کر دی۔ پھر اگلی رات میں خواب سے آواز آئی: اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز کو قربان کرو۔ اور پھر آپ نے اس مرتبہ 200 اونٹوں کی قربانی دے دی۔ پھر غیب سے آواز آئی: اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرو۔ تو آپ سوچنے لگے کہ میری سب سے پسندیدہ چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کہیں یہ تو نہیں دیکھنا چاہتے کہ میں سب سے زائد اپنے فرزند سے پیار کرتا ہوں یا پھر اپنے پروردگار سے۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آئی تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ اپنے عزیز کو راہ خدا میں قربان کر دیں گے۔ پھر آپ نے حضرت حاجرہ سے کہا کہ اے حاجرہ، میرے بیٹے کو غسل کراؤ، اچھے کپڑے پہناؤ اور خوشبو لگاؤ اور بالکل اس کو تیار کر دو، دولہا بنا دو۔ آج ہم اپنے دوست کے گھر دعوت پر جا رہے ہیں۔ بی بی حاجرہ خوش ہو کر اپنے بیٹے کو تیار کرنے لگیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر فلسطین سے لے کر مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ تو شیطان آیا اور بی بی حاجرہ سے کہنے لگا: اے حاجرہ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کو کہاں بھیجا ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ تمہارے بیٹے کو دوست کے ہاں دعوت پر نہیں بلکہ تمہارے بیٹے اسماعیل کو مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ میں اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اچھے طرح سے جانتی ہوں، بھلا ایک باپ اپنے بیٹی کو کیوں کر مارے گا؟ پھر ان کو بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف تمہارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو بی بی حاجرہ فخر سے کہنے لگیں: شیطان تم پر لعنت ہو! اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے تو ایک اسماعیل کیا، ایسے سارے بیٹے اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں گے۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور بولا: تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تمہیں وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف گیا اور کہا کہ تم اپنے بیٹے کو کیوں کر قربان کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم پر لعنت ہو، اور یہ کہہ کر شیطان کو پتھر مارتے ہیں۔ تب سے ہی حج کے دوران مکہ شریف میں شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ آپ آگے بڑھنے لگے اور اپنے فرزند سے کہنے لگے کہ ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے: بابا، اس سے بہتر میرے لیے کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کے نبی قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ لیکن بابا، میری ایک التجا ہے کہ جب میرا گلا کٹے گا تب آپ نہیں دیکھ پائیں گے، اس لیے رسی سے میرے ہاتھ پاؤں دونوں کو اچھی طرح باندھ لینا، اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو مجھ پر رحم نہ آ جائے۔ پھر کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، ہاتھوں میں چھری لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے: اللہ، اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل دیتا تو میں ہزاروں اسماعیل تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر گردن کی طرف چاقو لے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے جبرائیل، جنت سے ایک جاندار لے کر جاؤ اور اسماعیل کو ہٹا دو، اس کی جگہ اس جاندار کو رکھ دو۔ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں پاس ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے چھری کو پھیرا تو اس سے خون بہنے لگا، تو آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھول دی۔
تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا صحیح سلامت نیچے ہے، اور نیچے دیکھا تو ایک دمبا جس کو ہم بھیڑ کہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربان ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آج بھی ان کی یاد میں قربانی کی جاتی ہے۔ تو دوستوں، آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو بر وقت اور بآسانی آپ تک پہنچتی رہا کریں۔ اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ایک نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔